الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، ابھی چند دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ خاص طور پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 758، ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ترمذی شریف میں یہ بھی روایت ہے، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، ہر رات کی عبادت، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح ان ایام میں عبادت اور اطاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی مروی ہے ترمذی شریف میں، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان ایام میں دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ان دنوں میں خاص عبادت قربانی والی عبادت ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی کی اہمیت ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں ہر سال قربانی کی ہے۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا مدینے میں، آپ نے ہر سال قربانی دی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہے، یعنی قربانی والا عمل یہ سنت ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا ما هذه الاضاحی، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ سنت ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، نحر سے مراد یہ قربانی ہے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں، اس لیے کہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ جو شخص وسعت اور قدرت کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے متعلق احادیث میں سخت وعید آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد سعۃ فلم یذبح فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ یہ ترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر مروی ہے، 256 حدیث نمبر ہے۔ نیز حدیث میں ہے سنن ابن ماجہ، ترمذی شریف، حدیث نمبر 1493، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایام میں،
قربانی کے جو ایام ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ذی الحجہ میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، لہذا ہر صاحب نصاب پر حتی الامکان قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کرنا یہ قربانی کا نہ بدل ہے اور نہ ہی اس سے قربانی کا فریضہ ساقط ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ فقر و افلاس میں مبتلا ہیں اور کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح ان دنوں سوشل میڈیا پر جو مسئلہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے وہ قربانی کے بدلے اس کی قیمت صدقہ کرنے کے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قربانی ہر ایسے عاقل بالغ مقیم مسلمان پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا ان دونوں کی قیمت کے برابر کسی بھی قسم کا مال ضروریت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس وقت یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ امسال بجائے قربانی کے اس کا پیسہ صدقہ کر دیا جائے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غریبوں میں پیسہ مدد کر دیں تو یہ معمولی سی مدد ہو جائے گی، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنا، ان کے واقعے کو تازہ کرنا، اللہ کے راہ میں قربانی کے عہد کی تجدید کرنا، یہ مقصد پیسہ صدقہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ قربانی عبادت ہے، ایام قربانی میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، سنت یا مستحب نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کی وضاحت علماء کی تصریحات کے مطابق آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہ جو زیر بحث مسئلہ ہے قربانی کے بدلے اس کی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے، ان حالات میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے اور بیماری وبا پھیل رہی ہے، جس شخص پر قربانی واجب ہے، کس پر قربانی واجب ہے میں نے آپ کو بتایا، جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی دینا یعنی جانور ذبح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، بجائے قربانی دینے کے اس کا پیسہ غریبوں میں صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بغیر کسی شرعی عذر کے قربانی کے بدلے صدقہ دینے کو علماء نے تحریف فی الدین قرار دیا ہے۔ تحریف فی الدین کے کیا معنی؟ اس کو دین کے انہدام کے مترادف بتلایا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ حالات بہت خراب ہے، وائرس تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سماجی فاصلے کے ساتھ امسال حالات کے پیش نظر مسلمان صرف اپنی واجب قربانی ادا کرے، اپنی واجب قربانی ادا کرے، نفل قربانی کے بجائے اس کی رقم مستحق افراد پر تقسیم کر دے۔ جو ہم نفلی قربانی ہر سال دیا کرتے تھے اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ، بجائے ایک جانور قربان کرنے کے ساتھ میں جو ہے 5-6 جانور نفلی طور پر جو ہے قربانی دیتے تھے، امسال ہم کیا کریں؟ واجب قربانی ادا کر دے، نفلی قربانی کے بجائے اس کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یہ کر سکتے ہیں ہم، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پہلے ہم بہت ہی قیمتی جانور کی قربانی دیتے تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں 20,000 یا 15,000 پر بکرا ہم نے خرید کر قربانی دیا کرتے تھے۔ اس سال حالات کے پیش نظر آپ کیا کریں؟ بجائے 20,000 کے بکرے کے خریدنے کے، جانور کے خریدنے کے، 8,000 کا بکرا یا 10,000 کا بکرا خرید کر قربانی دے، بقیہ 5,000 پیسہ جو ہے رقم صدقہ کر دے غریبوں میں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح ہر سال ہم مرحومین کی طرف سے اپنی واجب قربانی کے ساتھ قربانی دیتے تھے، اپنے والدین کے نام پر دیتے تھے اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ۔
اپنے رشتہ داروں کی طرف، مرحومین رشتہ داروں کی طرف سے ہم دیا کرتے تھے اپنی واجب قربانی کے ساتھ، تو امسال کیا کریں، اپنی طرف سے صرف واجب قربانی ادا کر دیں، مرحومین کی نام سے، مرحومین کی جانب سے جو جانور ہم خریدتے تھے اس کا پیسہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ہم مرحومین کے نام سے جانور اپنی جانب سے قربانی ادا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ان کے اپنے مال میں سے قربانی کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو یہ اس وقت ہے۔ لیکن اگر مرحومین نے، یعنی ہمارے ماں باپ مرحومین نے وصیت اگر کر دی ان کے اپنے مال میں سے، ان کی طرف سے ہر سال قربانی ہم دیا کریں، تو اس وقت جو ہے ان کے نام سے قربانی دینا ضروری ہے، واجب ہے، اس کا پیسہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اسی طرح اگر ہم پر قربانی واجب تھی، کسی قانونی رکاوٹ کی وجہ سے ہم نے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ جو قربانی کے ایام ہے، ان تاریخوں میں قربانی کا بکرا بھی ہم نے نہیں خریدا تھا، قربانی بھی نہیں کی، قربانی کا بکرا بھی نہیں خریدا تھا، جبکہ قربانی واجب تھی ہم پر، تو 12 ذی الحجہ تاریخ کے بعد جانور کا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر جانور خرید لیا تھا ہم نے، لیکن کسی عذر کی بنیاد پر ہم نے جو ہے قربانی کے ان تاریخوں میں قربانی نہیں دی اس جانور کی، تو اب رقم صدقہ نہ کرے بلکہ خود اس جانور کو صدقہ کرے، خود اس جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم کو قربانی کی سہولیات فراہم کریں اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔